اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان 15 دسمبر 2021 سپریم کورٹ کے نمبر پر 05192200581 میں نے ملا کر اے پی ایس اسکول سے متعلق آنے والی تاریخ کے بارے میں معلومات کی، جو ابھی تک تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا، اور سپریم کورٹ کی وزیر اعظم عمران خان کو دی ہوئی مہلت 30 دن کی جو تھی وہ تو کب کی ختم ہو چکی۔ آج آپ کی توجہ دو چیزوں پر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نوٹس میں آ جائے، اور اس 22 کروڑ عوام کے لیے۔ محترم سابقہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور عدالت عظمیٰ کے جج جسٹس وجی الدین صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے کچھ قوم کو نئی خوشخبری سنائی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ان کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہے کہ جس ملک میں وزیر اعظم کی عزت محفوظ نہ ہو اور ہر شہری اٹھ کے وزیر اعظم کی تذلیل کرے۔ ایک خوبصورت لیکچر دیا تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایسی حرکتیں نہ کرے نا کہ جس سے قوم کو مایوسی ہو۔ ایک طرف وزیر اعظم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ریاست مدینہ بنانے والا اس قوم کو یہ بھی بتائے کہ پی ٹی آئی کے جتنے جلسوں میں ہماری وطن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گانوں پہ ناچتی رہی ہیں، اس پہ بھی معذرت کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں دوبارہ رجوع کرتا ہوں، اور آئندہ پی ٹی آئی کے کسی جلسے میں ایسا نہیں ہوگا، اور عورتوں کے لیے پردے کا بہترین انتظام ہوگا۔ فواد چودھری صاحب اگر وجی الدین صاحب پہ حکومت وقت مقدمہ کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے، لیکن کیا شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ جو ہیں اور فواد چودھری پہ غداری کا مقدمہ نہیں دائر ہو سکتا؟ فواد چودھری صاحب، آپ کو ٹیلی فون کر کے میں نے بتایا کہ پرویز خٹک کی کرپشن کے بارے میں کچھ ثبوت ہیں وہ میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ نے ہی مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کا نمبر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے میں نے رابطہ کیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے اپنے لاجز میں بلایا، 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں محترم شاہ محمود قریشی صاحب تھے پہلی ملاقات میں، دوسری ملاقات میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اللہ جنت نصیب کرے نعیم الحق صاحب کو۔ کاش ہمارے وزیر اعظم ان کے نماز جنازہ پہ بھی جاتے، لیکن چلے وہ جانے، ان کی دوستی جانے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب سے جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ سپریم کورٹ چاہے تو میں سپریم کورٹ کو دینے کو تیار ہوں۔ جہاں تک بات ہے اس معاشرے میں قانون کا نفاذ، تو آپ کا قانون تو طاقتور کے لیے ہے، غریب کے لیے تو نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ میری ٹیلی فون پہ جو گفتگو ہوئی وہ 11:15 پہ پی ایم 19 فروری 2018 کو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پوری قوم کے سامنے
رکھی گئی، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے عمران خان سے بات کر لی ہے، آپ اپنی درخواست لے کے آئیں پرویز خٹک کے خلاف، اور میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ سر 18، 19، 20، 21، آج 4 سال ہونے کو ہیں، پھر شاہ محمود صاحب کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا۔ تو 2 ٹیلی فون کی کنورسیشنز ٹویٹر پہ پڑی ہیں۔ فواد چودھری صاحب چاہیں تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، میرے فیس بک آئی ڈی پہ بھی وہ ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے قانون کے نفاذ کی، تو میری درخواست تو پرویز خٹک کی کرپشن کے ساتھ ان طالبان کی بھی تھی کہ جس کی ریکارڈنگز اداروں کے پاس پڑی ہے، لیکن سن 2018 سے لے کے 21 تک تو اداروں کے خلاف سازش ہو رہی تھی۔ ہائی کورٹ کا ایک کمیشن بنتا ہے، اس کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ کے کہنے پہ پبلش ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ 1 سال کے بعد حکم صادر فرماتی ہیں کہ اس میں راحیل شریف صاحب ہیں، کہ کور کمانڈر ہدایت الرحمان صاحب ہیں، کہ سابقہ DGISI ہیں۔ اس میں جو بھی ہے وہ وزیر اعظم اپنی رپورٹ میں بتائے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ ماشاء اللہ اس ملک میں قانون کی بالادستی نظر آ رہی ہے، تو شاید یہ قانون کی بالادستی ان لوگوں کے لیے بھی ہو جو قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جب DGISI تھے تو یہ تمام چیزیں ان کے پاس تھیں، تو تیسری بات ISI کے کرنل صاحب کو دے دی تھی، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ میں تماشا لگا، پاکستان آرمی کی تذلیل کی گئی۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ رشوت کے وہ پیسے کسی ادارے کے پاس محفوظ پڑے ہیں، شاہد اداروں نے 2 دفعہ FIR کروائی، اور جنہوں نے اداروں کے ساتھ وفا کی ہے ان کی بھی کردار کشی ہوئی ہو۔ تو اگر جب میں سپریم کورٹ آؤں گا یا APS کے واقعے پہ جو ثبوت میں سامنے رکھوں گا تو کافی چہرے بے نقاب ہوں گے۔ تو کیوں کر رہے ہیں ہم وطن سے وفا؟ میں سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں۔ جماعت الدعوہ میں غلط لوگوں کی ریکارڈنگ کی، داعش کی تبلیغ کرنے والوں کی، تو اس کی سزا ہمیں ملی۔ مسجد پہ آ کے انہوں نے قبضہ کیا، ہم لڑے ہی نہیں۔ پولیس ہے نا، قانون ہے نا، اگر قانون بے بس و لاچار ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ تحریک طالبان کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، ماشاء اللہ اچھی بات ہے، صلح ہو رہی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو سوچنا چاہیے آئندہ ایسی غلطی نہ کریں۔ اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ اب ہم کیا کریں۔ 15 فروری 2018 فواد چودھری صاحب کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بڑی مہربانی، شاہ محمود قریشی سے میری بات ہو۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی تقریر میں جب شیرپاؤ کی مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ بھی CM بننا چاہتا ہے اور وہ کھیل کھیل رہا ہے، اور پھر شیرپاؤ صاحب کو پارٹی میں دوبارہ لے کے کون آیا؟ یہ سب حقائق سامنے آئیں گے۔ خیبر بینک اسکینڈل آئے گا، پرویز خٹک کی کرپشن کو چھپانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔
سن 2015 میں تو اچھے لوگوں نے پرویز خٹک کا چہرہ بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی اس ملک کے نظام کو نہیں چلا سکتی. تبھی تو 2016 کے بعد یہ تمام مسائل اٹھتے ہیں اور آخر میں اے پی ایس کا ایک گند اٹھا کے اس پہ ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا جو اللہ کی مہربانی سے ناکام رہا. آپ کی سپریم کورٹ تو نہیں بلا رہی. وزیر اعظم صاحب کو سناٹا ہے. وطن سے محبت کی تھی چیف جسٹس صاحب. پاکستان آرمی سے ہمیں محبت ہے لیکن کسی کے ذاتی ایجنڈے پہ ہم چلنے والے لوگ نہیں ہیں. تو وزیر اعظم صاحب، چیف جسٹس، سپریم کورٹ صاحب، آپ چیئرمین نیب کو کہیں نا کہ شیخ عمران جو USB میں دے کے گیا ہے، جسٹس یحییٰ خان آفریدی پٹھان ہے، وہ ویڈیو ریکارڈنگ آپ دیکھیں نا، اس میں کیا ہے. ہارون بلور کے بارے میں نے کیا کہا ہے؟ جو کہا ہے تو لاؤ نا قوم کے سامنے. یا جو 2% کی FIR کاٹی گئی ہے، میں عدالت میں وہ ثبوت وہاں لاؤں اور آپ کی سپریم کورٹ میں جب یہ وہ مقدمات پہنچیں گے تو میرے اولاد کی بھی اولاد جوان ہو چکی ہوگی. تو یہ 2% کا کھیل سر بند کروائیں. ہم جیسے لوگوں کو محب الوطنی سے نفرت ہو چکی ہے. آپ کی سپریم کورٹ نے اور نیب نے زرداری جیسے اور نواز شریف لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. اگر آپ لوگ سپورٹ نہ کرتے تو آج یہ غریب عوام روڈوں پہ جی اے بھٹو اور جی اے نواز شریف کے نعرے نہیں لگا رہے ہوتے، کیونکہ آپ کی اعلیٰ عدلیہ میں انہی پارٹیوں میں سے اٹھ کے ججز کو لایا گیا ہے. تو پھر یہ تو ہوگا، پھر ہائی کورٹ تو 50 روپے کے اسٹامپ پہ وزیر اعظم نواز شریف کو بھیجے گی. اور ہم جیسے لوگ جو جا کے طالبان کی ریکارڈنگ کریں، وطن کے دشمنوں کے سامنے بیٹھ کے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائیں، اور وہ پھر میڈیا پہ بیٹھ کے دہائی دے رہی تھی. اس گھٹیا چہرے کو تو دیکھو نا، جس نے یہ کھیل کھیلا. کسی نے صحیح کہا ہے، جب چھوٹا آدمی بڑی کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر ایسے حالات تو آتے ہیں. پھر تو محب الوطن سپہ سالاروں پہ تہمتیں تو لگتی ہیں. اگر تہمت لگانے والے میں تھوڑی سی غیرت ہو تو ہمیں فیس کرے نا، ہم تو بیٹھے ہیں. اور اگر ان عدالتوں میں مقدمات کی پیروی میں کہیں بم بلاسٹ ہوا، کہیں مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو ذمہ دار حکومت وقت اور سپریم کورٹ ہوگی اور چیئرمین نیب ہوگا. مذاق بنا دیے. سن 2017 سے درخواست پڑی ہے، 21 آ گیا، تو اے پی ایس کے اس گن کو اٹھانے کے لیے یہ سارا کیس لٹکائے گئے. 2 دفعہ مجھے جیل بھیجا گیا. تو سر ان چیزوں سے نہیں ڈرتا. آج سے میں نے آپ وزیر اعظم عمران خان اور وہ طاقتور لوگ جو لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، آج سے میرا اللہ ان کے لیے کافی ہے. آج سے میں اپنا یہ مقدمہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اس 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اللہ آسانی کرے گا سر. تو مجھے امید ہے کہ میں ایک درخواست اور آپ کو بھیج رہا ہوں کہ سابقہ وزیر خارجہ اور فواد چودھری صاحب سے میں نے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا، اور شاہ محمود قریشی نے پرویز خٹک کو، جہانگیر ترین گروپ کو گرانے کے لیے پی ٹی آئی میں میری ان درخواستوں کو ڈھال بنایا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی میں گندے لوگوں کو باہر نکالنے سے
گریز کرتے ہوئے اس قوم کا وہ نقصان کیا کہ جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آرٹیکل 6 کے نیچے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ کو بھیج رہا ہوں۔ 184 آرٹیکل کے نیچے 184(3) کے نیچے ایک دوسری درخواست بھی آ رہی ہے سر۔ سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ انہوں نے یہ گھنونا کھیل کیوں کھیلا۔ اگر شاہ محمود قریشی نے میری ملاقات نہیں کروانی تھی تو کیوں نہیں عدالت گئے میرے خلاف؟ تو اب تو میں آ رہا ہوں سپریم کورٹ سر، یہ درخواست لے کے، شاید یہ درخواست لے کے میں رٹ میں آ جاؤں کہ جب میں آیا تھا تو کیوں نہیں کیا۔ اور سپریم کورٹ نے جو ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی، سپریم کورٹ میں سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اور آصف سعید کھوسہ نے، وہ بھی آ جائیں گے۔ ہارون بلور کی ریکارڈنگ کیا میں اس عدالت میں چلاؤں، ایک جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے، اور پھر سپریم کورٹ کا مقدمہ بناؤں؟ ایسا نہیں ہوگا سر، اور نہ ایسے ہونے دوں گا۔ میری زندگی میں اور بھی کافی کام ہیں۔ وطن سے محبت کا جنون سر سے اتر چکا ہے، اب ہمیں خواہش بھی نہیں ہے محب الوطنی کی۔ یہ جو کی ہے اس پہ مہربانی کریں۔ ہم نے کون سا پولیٹیشین بننا ہے کہ ہمارا کیریئر خراب ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں جو مجھ پہ گزری ہیں، اس 22 کروڑ عوام میں کل کوئی دوسرا عمران اس کرب اور تکلیف سے نہ گزرے۔ میں صرف اس چیز کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔